بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان نیک کام بھی کرتا ہے اور اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن کامیاب انسان وہی ہے جس کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو اور پھر وہ اپنے رب سے اس کی معافی بھی مانگ لے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے، اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص بہت خطا کار ہے، لیکن سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والا ہے۔ انسان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر 4 گواہ تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلا، جس زمین پر وہ گناہ ہوتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی جو بھی اعمال زمین پر ہو رہے ہیں یہ ان اعمال کو بتائے گی کہ میرے اوپر یہ کام ہوئے تھے، لہٰذا زمین پر جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب کے سب درج ہو رہے ہیں۔ دوسرا گواہ وہ اعضاء ہیں جن سے گناہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی بات سورہ نور اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کان، آنکھ، دل، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ تیسرا گواہ وہ فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ چوتھا گواہ نامہ اعمال ہے، جس میں انسان کا ہر کیا ہوا کام لکھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان کے خلاف یہ 4 گواہ پیش ہوں گے تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے خلاف ان 4 گواہوں کو تیار کر رکھا ہے؟ کیا کوئی صورت ہے کہ یہ گواہ قیامت کے دن نہ پیش ہوں اور گواہی ختم ہو جائے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ توبہ و استغفار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی اس کے خلاف جو گواہ تیار ہوئے تھے سب اللہ تعالی ختم کر دیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک گناہ سے حقیقی طور پر توبہ کر لے، لیکن پھر اس سے وہ گناہ دوبارہ ہو جائے یا پھر ایک مرتبہ اور ہو جائے، تو اس کو پھر سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری دعا اللہ کیسے قبول کریں گے، بار بار ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اصرار، ضد کرنے والا نہیں ہے جس نے استغفار کر لیا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے بڑے ہر گناہ سے ہر وقت توبہ کرتا رہے اور یہ کلمات پڑھتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبے اور مقام کے باوجود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔